بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثانیہ، ہم نے پچھلے روز آپ کو بتا دیا تھا کہ معرفہ اور نکرہ میں اصل چیز کیا ہے۔ تو اصل چیز معرفہ اور نکرہ میں یہ ہے کہ معرفہ ہو مبتدا، یعنی مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ کچھ صورتیں 6 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں نکرہ لفظ بھی معرفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی نکرہ بھی رہے گا تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ نکرہ لفظ بھی معرفہ نہیں بلکہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نکرہ لفظ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں سے وہ کہاں کہاں کیا کیا ہیں تو اسے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نکرہ کی جب صفت لے آئی جائے تب، یا جیسے عبد المؤمن خیر من مشرک، یا نکرہ استفہام کے بعد ہو جس کے بعد ام متصلہ ہو، جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ، یا نکرہ نفی کے سیاق میں ہو جیسے ما احد خیر منک، یا نکرہ کی کوئی صفت ہو جو حذف ہو جیسے شر احر ذا ناب، اس میں شر عظیم ہے، یا نکرہ پر ظرف مقدم ہو جیسے فی الدار رجل، یا نکرہ کی نسبت متکلم کی طرف ہو جیسے سلام علیکہ، یہاں مراد ہے سلامی علیکہ، یعنی سلمت سلام علیکہ، یہاں یہ ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہوئیں جن صورتوں میں نکرہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر مبتدا اور خبر یہ دونوں معرفہ ہو جائیں تب کیا کریں؟ تو اس سے پہلے والی صورت، یعنی یہ صورت تو میں آپ کو پچھلے درس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہاں یہ بات سیکھیے کہ اگر مبتدا اور خبر میں ایک لفظ معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو آپ جو معرفہ لفظ ہو اسے مبتدا بنا لیجئے اور جو نکرہ ہے اسے آپ خبر بنا لیجئے۔ بہت آسان ہے، آگے پیچھے کچھ بھی ہو، مقدم مؤخر، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک لفظ جسے کہا جائے الرجل قائم، کسی وجہ سے قائم پہلے ہو جائے اس کے بعد الرجل ہو جائے تو جو معرفہ ہے اسے آپ مبتدا بنا لیں اور جو نکرہ ہے اسے آپ خبر بنا لیں۔ وہی بات کہہ رہے ہیں اس میں، وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور دونوں اسموں میں سے، یعنی دو اسم ہوں، ان دونوں اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تب کیا کریں گے؟ تب کہہ رہے ہیں فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ، تو قطعی طور سے آپ یہ کریں کہ معرفہ کو مبتدا بنا لیں اور نکرہ کو آپ خبر بنا لیں۔ کما مرہ مثالہ، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی ہے، جیسے کہا گیا کہ الرجل صائم، العبد مؤمن، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ الولد قائم، اگر اس طرح کی چیز ہے، یا زید قائم، تو اگر دو اسم ہیں اور اس میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو جو معرفہ ہے اسے مبتدا بنا لیں اور جو نکرہ ہے اسے خبر بنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب الرجل قائم میں کون معرفہ ہے؟ الرجل یا قائم؟ تو ظاہر ہے الرجل معرفہ اور نکرہ، معرفہ نکرہ اس میں، اچھا ہاں، اس میں معرفہ نکرہ پہچاننا بہت ضروری ہے۔ معرفہ اور نکرہ کو آپ پہچان لیتے ہوں تب نہ بتا پائیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔
تو آپ نے پڑھا ہوگا معرفہ نکرہ پہچاننے کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے آسان بات اور سب سے ضروری بات، آسان بھی اور ضروری ہے کہ آپ معرفہ کی قسموں کو جان لیں۔ معرفہ کی قسموں کو جب آپ جان لیں گے تو اگر اس میں چیک کریں گے اسم کو، اگر ان قسموں میں سے آ رہا ہے تو معرفہ ہوگا، اور اگر اس قسموں میں سے نہیں آ رہا ہے تو نکرہ ہوگا۔ شاید آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسے اس کو جانیں گے، چیک کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں کیسے چیک کریں گے۔ پہلے معرفہ کی قسمیں جان لیتے ہیں۔ معرفہ کی آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہوں گی، ہے نا؟ ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، پڑھا ہے نا یہ سب؟ یہ چیزیں پڑھی ہوں گی آپ نے۔ ضمائر، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، عالم، معرف باللام یعنی جس کے اوپر الف لام داخل ہو، اور کوئی مضاف ہو ان کی طرف، مضاف الی ہذہ الاسماء یعنی ان کا مضاف۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ کوئی مضاف ہو اور ان کا مضاف الی ان 5 میں سے جو بھی گنایا گیا، یعنی ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، عالم اور معرف بال، ان میں سے کوئی ان کا مضاف الی ہے تو ایسا مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز ہے منادا۔ تو یہ 7 چیز اگر آپ کو یاد ہے، ممکن ہے آپ کو یاد ہو اور آپ نے یاد کیا ہوگا۔ مثال کے ساتھ بھئی ضمیر ہے، یہ تو آپ پہچانتے ہیں کہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے۔ جو ضمیریں ہیں، جتنی بھی طرح کی ضمیریں ہیں سب معرفہ ہوتی ہیں، چاہے مخاطب کی ہو یا متکلم کی ہو یا غائب کی ہو، مذکر کی ہو، مؤنث کی ہو، بارز ہو، مستتر ہو، اور اسی طرح سے مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، یا متصل ہو یا منفصل، کوئی بھی ضمیر کسی بھی طرح کی، اگر کسی بھی طرح کی ضمیر ہے تو وہ ضمیر معرفہ ہے۔ جتنے ضمیر جو ہے ضمیریں ہوں گے سب معرفہ ہو گئی۔ اسم اشارہ آپ پہچانتے ہوں گے، اسم اشارہ آپ جانتے ہی ہیں، اسم موصول بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصول، عالم جو کسی کا نام ہے، جیسے حامد، خالد، ڈومریا گنج بستی، لکھنؤ، ہنڈیا، نیپال، تو یہ سب جو کسی کا خاص نام ہو اور جس کے اوپر الف لام داخل ہو، معرف بال بولتے ہیں۔ یہ 5 طرح کے اسما، اور وہ مضاف جن کا مضاف ہے ان 5 طرح کے اسما میں سے کوئی ہو تو ایسا مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، 7ویں چیز جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو اس کو منادا بولتے ہیں۔ منادا کا مطلب جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو۔ تو یہ 7 اسموں میں سے، 7 طرح کی اسموں میں سے کوئی بھی طرح کا، کسی بھی طرح کا اسم اگر آ جائے گا تو معرفہ ہوگا۔ معرفہ نکرہ جاننے کے لیے آپ کو یہ 7 چیزیں یاد ہوں تو آپ بڑی آسانی سے معرفہ نکرہ آپ پہچان لیں گے۔ اچھا، معرفہ نکرہ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت آسان بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے۔ اس کی ضرورت بار بار آپ کو پڑے گی۔ ذوالحال اور حال میں آپ پڑھیں گے، موصوف صفت کے جملے لگائیں گے تو اس میں بھی آپ کو معرفہ نکرہ جاننا ہوگا، ورنہ آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ نہیں پہچان پائیں گے تو جب بتایا جائے گا کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہو، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہو، اگر اس طرح کی چیز آپ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے بار بار آپ کی مثالیں، بار بار آپ کے جملے غلط ہوں گے۔ اس وجہ سے معرفہ نکرہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے میں نے بتا دیا، یہ 7 قسم ہو گئی معرفہ کی۔ اب کسی اسم کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ، تو اب ان 7 میں سے ایک ایک کا نام لو اور چیک کرتے جاؤ کہ اس میں سے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر 7 میں سے کوئی آ رہا ہوگا، کوئی میچ کر رہا ہوگا، کوئی مل رہا ہوگا تو ظاہر ہے وہ معرفہ ہو جائے گا، اور کوئی نہیں مل رہا ہوگا تو معرفہ نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہو جائے گا۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ جیسے ابھی ہم کو یہ چیک کرنا ہو احد الاسمین، احد الاسمین، اس میں 2 لفظ ہیں، احد ہے اور الاسمین، 2 اسموں میں سے ایک ہے نا کتاب میں آپ کے۔ وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اگر 2 اسموں میں سے ایک معرفہ ہو
اور دوسرا نکرہ ہو. فجعل المعرفۃ مبتدأ والنکرۃ خبرا البتۃ کما مر، تو آپ معرفہ کو مبتدا کر دو اور نکرہ کو خبر کر دو یقینی طور سے، جیسا کہ مثال میں بات گزر چکی ہے. تو اب چیک کرتے ہیں احد الاسمین، دو اسموں میں سے احد کیا ہے، احد اور الاسمین معرفہ نکرہ کے حساب سے یہ کیا ہے، اس کو چیک کرتے ہیں. تو جب چیک کریں گے تو اس کو پائیں گے. چلیے احد کو چیک کرتے ہیں. احد، یہ بتاؤ احد منادہ ہے، یعنی اس کے اوپر حرف ندا داخل ہے؟ نہیں. تو احد سے پہلے کانا داخل ہے جو حرف ندا نہیں ہے. چلیے منادہ بھی نہیں ہے، یہ ہے نا. چلیے دیکھتے ہیں، یہ ضمیر ہے احد، ضمیر بھی نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے، یہ بھی نہیں ہے. اس میں موصول ہے، یہ بھی نہیں ہے. علم ہے، یہاں کسی کا نام ہے. احد الاسمین میں 201 جو ہے یہاں یہ علم ہے، علم بھی نہیں ہے. چلیے یہ مضاف ہے، جس کا مضاف ہے ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، علم یا معرف بعلم میں سے کچھ ہے. ہاں، تو یہ مضاف ہے احد، اور اس کا مضاف الاسمین معرفہ ہے، معرف بعل ہے. اس کا مطلب ساتوں میں سے ایک مل گیا. اب ساتوں میں سے ایک مل گیا جب اس کا تو معرفہ ہوا. الاسمین، اب احد کے بارے میں ہم نے کلیئر کر لیا. الاسمین دیکھتے ہیں معرفہ کہ نکرہ ہے. الاسمین منادہ ہے؟ نہیں ہے نا. اور اس کی اضافت ہے کسی چیز کی طرف، تو یہ مضاف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضمیر ہے؟ نہیں. اسم اشارہ ہے؟ نہیں. اسم موصول ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. معرف بعل ہے، یعنی الف لام داخل ہے؟ ہاں. اچھا، تو مل گیا ساتوں میں سے، ساتوں میں سے ایک مل گیا تو معرفہ ہوا. تو ہم نے احد الاسمین جو یہ دو اسموں سے مل کر کے بنا ہے، دونوں اسموں کو ہم نے چیک کیا. تو احد کو بھی ہم نے چیک کیا تو ساتوں میں سے کوئی مل گیا، مضاف المعرفہ مل گیا. اور الاسمین کو بھی چیک کیا تو ساتوں میں سے مل گیا، یعنی معرفہ کی ساتوں قسموں میں سے کس مل گئی. اس کا مطلب یہ دونوں لفظ معرفہ ٹھہرے. چلیے معرفتن چیک کر لیتے ہیں. معرفہ کے نکرہ معرفتن، اس میں اشارہ یہ ضمیر ہے، معرفتن نہیں. اس میں اشارہ ہے؟ نہیں. اس میں موصول ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. الف لام داخل ہے؟ نہیں. مضاف ہے یہ، جس کا مضاف معرفہ ہو تو مضاف بھی نہیں. منادہ ہے، یعنی اس کے اوپر حرف ندا داخل ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس کا مطلب معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. تو ایسے آپ نے دیکھ لیا معرفہ نکرہ کا جاننا کتنا آسان ہے، کتنی آسانی سے آپ نے معرفہ اور نکرہ کو پہچان لیا. اس میں کوئی دقت، ایسے پہچان لیں گے. تو معرفہ نکرہ کہ اور مشق کر لو گے، یہ جان لو گے. پچھلے جو ہے درجات میں آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا، مثال کے ساتھ اس کو اور بھی تازہ کر لو گے. کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ، تو مبتدا خبر کی بحث میں یہ بتا رہے ہیں کہ دو اسم اگر استعمال ہو، ان میں سے ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو اس جملے میں، تو معرفہ کو مبتدا بنا لو اور نکرہ کو خبر بنا لو. وہی بات کہہ رہے ہیں. تو اب بنانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ کو معرفہ نکرہ پہچاننا چاہیے، اور میں نے تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھا دیا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً، اور اگر دونوں اسموں میں سے ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو آپ معرفہ کو مبتدا بنا لو، وَالنَّكْرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ، اور یقینی طور سے نکرہ کو خبر بنا لو، کما مرہ، جیسا کہ گزرا. ٹھیک ہے. جیسے الرجل قائم، الولد صائم، زید قائم. تو دو اسم استعمال ہے، اس میں سے ایک معرفہ ایک نکرہ ہے. تو جو معرفہ اسے بولو مبتدا ہے، اور جو نکرہ اسے بولو خبر ہے. لیکن اگر دونوں ہی معرفہ ہوں تب کیا کریں گے؟ اتفاق سے دونوں ہی معرفہ ہو جائیں. مبتدا خبر دونوں معرفہ تو مخصوص ہوتے ہیں، لیکن مبتدا خبر کی بحث میں بھی کبھی کبھی دونوں ہی معرفہ ہو جاتے ہیں. مبتدا تو کہا تھا تو معرفہ ہو، لیکن نکرہ بھی خبر بھی کبھی کبھی معرفہ ہو جاتی ہے.
تب ایسی صورت میں کس کو مبتدا بنایا جائے گا اور کس کو خبر، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر وہ دونوں معرفہ ہو. دیکھو کانا یہ تسنیہ استعمال ہے، کانا اس میں ہما کی ضمیر ہے. وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر وہ دونوں معرفہ ہوں، فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو ان میں سے جس کو چاہو بنا لو مبتدا، ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا بنا لو، والآخر خبراً، اور دوسرے جس کو چاہو خبر بنا لو. یعنی دونوں میں سے ایک کو آپ چن لیتے ہیں مبتدا کے طور پر، تو ظاہر ہے دوسرا آپ خبر کے طور پر چن لیجئے دوسرا لفظ. اس میں پہلے اور دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ پہلے لفظ کو مبتدا بناتے ہیں تو دوسرا خبر ہے، اور دوسرے کو مبتدا بناتے ہیں تو پہلا لفظ یہ خبر ہے. مثال کیا ہے؟ تو اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے اللہ الہنا، اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے. اگر ہم اس پر مبتدا خبر پر رکھ کر کے چیک کرتے ہیں تو اللہ الہنا یہ دونوں یہ معرفہ ملتے ہیں. اللہ یہ معرفہ ہے، علم ہے، اور الہنا یہ مضاف الی المعرفہ ہے. تو اللہ بھی اور الہنا بھی یہ دونوں معرفہ ہوئی. اب اگر دونوں معرفہ ہو جائیں تب کس کو مبتدا بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے؟ وہی بات اس میں ہے، جس کو چاہو مبتدا بناؤ، پھر جو بچتا ہے اس کو خبر بناؤ. چلیے اللہ کو ہم مبتدا بناتے ہیں تو الہنا یہ خبر ہے، اور اگر الہنا کو مبتدا بناتے ہیں تو اللہ یہ خبر ہے. جیسے اور اس کا ترجمہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے. یا اگر ہم ایسا کرتے ہیں الہنا مبتدا بناتے ہیں، اللہ کو خبر، تو ہمارا معبود اللہ ہے. اللہ ہمارا معبود ہے یا ہمارا معبود اللہ ہے. ظاہر ہے جب مبتدا جس کو بنائیں گے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور خبر پہ ہے لگائیں گے. ایسے ہم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے اردو میں. تو کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً، اور اگر وہ دونوں معرفہ ہوں تو ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا کر دو، وَالْآخَرَ خَبَرًا، اور دوسرے کو خبر بنا دو. جیسے اللہ الہنا ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال ہے محمد النبینا. دیکھو یہاں بھی آپ چیک کریں گے، مبتدا اور خبر میں چیک کریں گے، دونوں لفظ پہ چیک کریں گے، اور محمد اور نبینا تو دونوں معرفہ نکلیں گے، ایک علمیت کی وجہ سے، ایک اضافت کی وجہ سے. اب اس میں بھی آپ جس کو چاہیں آپ مبتدا بنا لیں، دوسرا جو لفظ بنتا ہے اس کو خبر بنا لیں. محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں. محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں. یا کہا جائے نبینا محمد، ہمارے نبی محمد ہیں. اس میں سے آپ جس کو چاہو مبتدا بنا لو، جو چھوٹا ہوا لفظ ہے دوسرا اس کو خبر بنا سکتے ہو. یہ کب؟ جب دونوں ہی معرفہ ہوں. لیکن اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو اس میں تو بالکل معاملہ صاف ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور جو نکرہ بچتا ہے اسے خبر کے طور پر استعمال کرنا ہے، اسے خبر بنانا ہے. لیکن اگر دونوں معرفہ ہوں تو دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا بناؤ اور جس کو چاہو خبر بناؤ. ایک اور مثال ہے، ایک اور مثال سے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں. آدم ابونا. اب اس میں مبتدا خبر بناؤ، اسی لحاظ سے ترجمہ کرو. چلو بناؤ اس میں مبتدا ابونا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آدم اور ابونا یہ جو دونوں ہیں، دونوں ہی آپ کو معرفہ ملیں گے. کیسے؟ چیک کرو. معرفہ میں سے، معرفہ نکرہ میں سے. تو معرفہ کی ساتوں قسموں سے معرفہ نکرہ کیسے پہچانتے ہیں؟ کسی لفظ کو، اسم کو اٹھاتے ہیں اور معرفہ کی ساتوں قسموں پر رکھ کر کے ایک ایک کو دیکھتے ہیں. تو بالکل ابتدائی طور ہے، تو ثانیہ کلاس ہے نا، تو آپ کو اسے دھیرے دھیرے مشق کر کے پختہ ہو جانا ہے. تو آپ دیکھتے ہی اس کو سمجھ جاؤ گے. آدم ساتوں پہ چیک کرو گے تو آپ کو عالم ملے گا. ہمارے دادا کا نام آدم ہے
ہم سب کے دادا کا نام آدم ہے. اور ابونا یہ مضاف الیہ ہے، تو آدم و ابونا اگر ایسا کہا جائے تو اگر آدم کو مبتدا بناتے ہیں تو آدم ہمارے باپ ہیں یا ہمارے باپ آدم ہیں. یہ بات تو 3 چیز اس میں جان لیا. پہلے یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسے ہیں، کچھ صورتحال ایسی ہیں جہاں نکرہ لفظ بھی مبتدا بن سکتا ہے. دوسری چیز ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اگر ایک معرفہ ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے. تیسری چیز ہم نے یہ جانا کہ اگر دونوں ہی معرفہ ہو مبتدا خبر میں سے تو جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں اور دوسرا جو بچتا ہے اس کو خبر بنا سکتے ہیں. اب کل کے روز اگلے روز ہم پڑھیں گے کہ خبر ہماری کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا خبر کتنی صورتوں میں ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.